الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يسقطني ما أسقطها ويرضيني ما أرضاها. صلوات بجے محمد وعلى محمد. شہید مظلومہ بنت نبی ام ایمہ کف علی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر زندگی جو مصائب سے اتنی بھری ہوئی گزری کہ وہ صدیقہ جو صداقت کے اس مرحلے پر ہے، سچا وہ ہوتا ہے جو ہے اسے بیان کرے، لیکن یہ صدیقہ ہیں جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ کہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ہمارے تصور سے باہر ہے دن کا رات ہو جانا. کبھی کبھی تیز آندھیوں میں جب بہت تیز اور شدید آندھیاں اٹھتی ہیں، کبھی تیز گھٹاؤں میں اس کا ہلکا سے منظر محسوس ہوتا ہے ہم کو. معصومہ فرماتی ہیں کہ جن کے یہاں گفتگو میں مبالغہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بس حقیقت ہی حقیقت ہے. جو ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہے. کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ دن رات سے بدل گئے ہوتے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا، اس سے پہلے ہی مجلسیں ہو رہی ہیں. مسلسل مظلومہ کی زندگی کے وہ حصے ہمارے سامنے آئے مجالس میں کہ جن میں مصیبتیں انتہائی درجہ کی تھیں جو ان پر پڑی. در و دیوار کے درمیان پیسا جانا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، ہاتھ کا شکستہ ہو جانا، چٹلایا جانا، بات کا نہ سنا جانا، نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں
لیکن میں یہیں پر ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن نے جو ظلم کیے ہیں ان معصوموں کے ساتھ، جو سر فہرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تمام معصومین 12 امام علیہ السلام، 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، اور ام الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ ان پر جو ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ظلموں میں ایک ظلم یہ تھا کہ جو دشمن ہے ان کا، جو حاکم ہے بنی امیہ سے لے کے بنی عباس تک اور بنی امیہ کے پہلے آنے والے، جو بنی امیہ کے آنے کا سبب بنے، ان سب کے یہاں خریدے ہوئے قلم ان کے لیے چلے ہیں۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے تو تاریخ اسلام کہلاتی ہے، جو حقیقتاً تاریخ اسلام تو ہونا دور کی بات، مسلمانوں کی بھی تاریخ نہیں ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں کے ظالم اور جابر اور غاصب افراد کی تاریخ ہے جو ان کی مرضی سے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ظلم یہ کیا کہ ان کے تک ان کے جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، جو اللہ نے انہیں اتنے عطا کیے تھے کہ جتنی ایک مخلوق میں گنجائش ہو سکتی ہے، ان سے زیادہ فضائل و کمالات کا کوئی مالک نہیں تھا۔ روایات کے مطابق نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور سے ایک جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے فضیلت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان میں وہ تمام کمالات جمع تھے جو سابق کے انبیاء و مرسلین میں پائے جاتے تھے، مگر خطیب اعظم مولانا غلام اسکن اللہ مقامہ، جن کی ایک عمر تبلیغ دین اور پیغام دین پہنچانے میں گزری، اور جو آپ کے جو بزرگ یہاں ہیں، ڈیڑھ عمر کے لوگ، ان کی یادداشتوں میں ان کی گفتگو اور ان کا اخلاق، ان کی تقریریں بھی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ جملہ صحیح تعبیر نہیں ہے کہ جو کمالات انبیاء و مرسلین میں تھے وہ سب ہمارے سرکار میں جمع تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کمال ادھر سے آیا ادھر پہنچا۔ ایک گلدستہ ہوتا ہے تو گلدستے کا حسن و جمال اور خوشبو اس کا کچھ اپنا نہیں ہوتا، الگ الگ گلوں کی خوشبو، الگ الگ گلوں کا حسن، الگ الگ گلوں کا رنگ اس میں جمع ہوتا ہے، اس کا ذاتی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء و مرسلین کے کمالات ان میں جمع تھے تو پھر وہ ان کے ہوئے ان تک آئے، یہ توہین پیغمبر ہے۔ سچی تعبیر یہ ہے کہ کمالات اللہ نے انہیں عطا کیے تھے، جب وہ کمالات بٹے تو کہیں آدم وجود میں آئے، ان کمالات کو اللہ نے اس نور اول کو عطا کیا، اس نور اول کے 2 حصے ہوئے، اور وہ نور جب دونوں طرف سے پھر ملا آ کے، ایک طرف جناب عبد المطلب اور اس کے بعد ان کے فرزند ابو طالب، اور ایک طرف جناب عبد المطلب اور ان کے فرزند جناب عبداللہ، یہ دونوں جب یکجا ہوئے ہیں تو امامت کی نسل وجود میں آئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انہیں کمالات سے سجا کے بھیجا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ ہم اسے خوش ہوں، بلکہ اس لیے کمالات سے سجا کے بھیجا تھا کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ خوبی کو پسند کرتا ہے،
اچھائی کو پسند کرتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے، پستی کو، بری عادتوں کو، برائی کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود اس برائی کا شکار ہو تب بھی پسند نہیں کرتا۔ کہیں کبھی پڑھا تھا یا کہیں کسی بزرگ سے سنا تھا، یاد نہیں رہ گیا، شاید خطیب آدمی سے سنا ہوگا، اپنی بات کہتے تھے بہت آسان کر کے کہ ایک چور پکڑا گیا تو داروغہ پکڑ کے لائے، اس کی پٹائی کی اور کہا بتاؤ تمہارے ساتھی اور کون کون ہیں؟ وہ کہتا رہا کوئی میرے ساتھی نہیں، بس اکیلا ہوں، لیکن نہیں مانے۔ جب زیادہ پٹائی کی تو اس نے کہا کہ حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس زمانے میں کوئی ایماندار ملتا کہاں ہے کہ اسے ساتھی کاروبار بنایا جائے؟ تو چور بھی، گراکٹ بھی ایماندار کو ڈھونڈتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ آدمی میں کمال ہو چاہے نہ ہو، اگر اس کی فطرت بس نہیں ہوئی ہے تو وہ کمال ہی کو پسند کرے گا، علم کو پسند کرے گا، جہالت کو پسند نہیں کرے گا، چاہے اس کے پاس علم نہ ہو۔ وہ تقوی کو پسند کرے گا، وہ فسق و فجور کو پسند نہیں کرے گا، چاہے خود صاحب تقوی نہ ہو۔ تو انسان کمال پسند ہے، اور کمال کی میں تفصیل میں بات نہیں کہنا چاہتا تاکہ براہ راست بھی گفتگو کر سکوں۔ کمال کا ایک اچھا اثر یہ ہے کہ جو جس کی فطرت زندہ ہو، کمال اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ کی نگاہ میں اگر شاعری کمال ہے تو آپ شاعر آئے گا تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، اگر کسی کی نگاہ میں خطابت کمال ہے تو خطیب کے پیچھے جاتا ہے، کسی کی نگاہ میں دولت مند ہونا کمال ہے تو پیسے والے کے پیچھے جاتا ہے، یعنی کمال اپنے آپ کو کھینچتا ہے۔ اور ہر ایک کے نگاہ میں کمال الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی علم دوست ہے تو اسے علم والا کھینچ لے جائے گا، کوئی ہنر دوست ہے تو اسے کوئی ہنرمندی کھینچ لے جائے گی۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جو ایک ایک کمال ہم نے دے دیتے ہیں کسی کو تو وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو ہم انہیں سارے کمالات دے دیں گے، جو جس طرح ہو پائے گا ان کی طرف کھنچ کے آئے گا۔ وہ کمالات اس لیے دیے گئے تھے کہ ہم ان سے قریب جائیں، صرف اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ ہم ان کو دیکھیں، خوش ہوں اور خوش ہو کے اپنے دل کو تسلی دے دیں۔ تو دشمن نے یہ کیا کہ اس نے ان کے کمالات کو چھپانے کی مہم چلائی، پردے ڈالے گئے، روایتیں گڑھی گئیں، منقصت میں روایتیں گڑھی گئیں، جو اپوزیشن میں تھے ان کی تعریفوں میں روایتیں گڑھی گئیں، ان کی ضبطوں کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، سب کاروبار ہوئے، مگر دشمن اپنی جگہ اور الہی تدبیر اپنی جگہ۔ آدمی چمکتے ہوئے سورج کے آگے ہتھیلی آنکھوں پہ رکھ بھی لے تب بھی ہتھیلی سے چھن چھن کی روشنی کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی کینہ و عداوت کے پردے ڈالے گئے، مگر ان کے کمال کا نور پھیلا ہے اور اتنا کہ روز روز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس تمہیداً کہی، ایک درد دل آپ سے کہنے کے لیے اور ایک حقیقت کی طرف اپنے جوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ظلم کیا دشمنوں نے، اور طرح طرح کے ظلم کیے، اور انہی میں ایک ظلم یہ بھی کیا کہ ان کے فضائل اور کمالات کو نشر نہ ہونے دیا۔ میرے عزیزو، جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا، ہم سے کیا مطلب۔ میں بھی مسلسل مجلسیں پڑھی ہیں اور سب یوٹیوب پہ آتی ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں۔ میں نے ابھی میرٹھ میں یا اس سے پہلے کسی مجلس میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو یہ صفت دی ہے کہ وہ کمال پسند ہے اور کمال کی طرف کھینچ کے جاتا ہے، مگر ایک غلطی ہم سے ہوتی رہی ہے کہ ہم جب ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو آج ہمارا تنزل اتنا ہو گیا ہے کہ محفل کا نام لکھا ہوگا ولادت
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً، اور پوری محفل میں شاید ہی کوئی شاعر یا خطیب آئے جو دو چار جملے یا دو چار شعر اس ممدوح کے لیے سنا دے، جس کے لیے میں آپ کی بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی حالات ممدوح کو کے لیے کہہ دے، ورنہ جو جس کے پاس ہے، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی سنایا جاتا ہے، وہی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بے توجہی آپ سامعین کی ہے، اور آپ سامعین ہی ان بگاڑوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ممبر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بات یاد آئی ہے تو ضروری بات ہے، کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہو گیا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے اور بٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اصول اور نظام نہیں بنایا گیا ہے، جس کا جی چاہے ممبر پہ بیٹھے اور بولے، اور جس کو ہم چاہیں اسے ممبر پہ بٹھا دیں۔ مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ممبر پہ بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں؟ کیا ممبر پہ بٹھانے کی کوئی شرط نہیں؟ علامہ جوادی اللہ مقامہ کے انتہائی قیمتی، میں بزرگوں کی باتیں پڑھتا ہوں تو ان کا نام بھی لیتا ہوں تاکہ ایصال ثواب بھی ہوتا رہے۔ علامہ جوادی اللہ مقامہ کی انتہائی نفیس گفتگو ہے، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ممبر کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جس سے چاہیں بٹھا دیں اور جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر کیا ہے؟ دیکھیے، ممبر پہ کون بیٹھے یہ شریعت طے کر چکی ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمارے یہاں ہر آدمی مصلی پہ جماعت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، بہت سی شرطیں ہیں، صاحب ایمان ہونا، حلال زادہ ہونا، اور بقیہ شرطوں میں دو شرطیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ نماز صحیح انداز دے، اور غلطی ہو تو اس کا تدارک کر سکے۔ یہ نہیں کہ شک ہوا تو نماز توڑ دی، دیکھے کہ حکم خدا یہاں پہ کیا ہے، تو صحیح پڑھنا آتی ہو، اور غلطی ہو تو اس کا تدارک کر سکے۔ کم سے کم اتنا علم، یعنی جس کام کو کرنے کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کم سے کم اسے عالم ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ کہ خالی علم والا ہونا کافی نہیں ہے، اسے عادل بھی ہونا چاہیے۔ عادل نہ ہوگا تو اس کا علم ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے صحیح بات نہ کرے۔ تو مصلی پہ کھڑے ہونے کی ساری شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ عالم ہو اور عادل ہو۔ عزیزو، اللہ نے اس ممبر کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ جمعے کے دن وہی جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اسی کو ممبر پہ بھیجا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں جمعے کی، پنجگانہ بھی جمعے کی زمانے سے ہیں۔ ہر آدمی کی ایک حدیں ہوتی ہیں، اب ان کے حدود، ہم میں سے ہر ایک کی حد ہے۔ اس کے بعد آدمی پھر دہرانا ہی پڑتا ہے اس کو، چاہے کتنا ہی بڑا نہ ہو۔ بہت کم ایسے بزرگ ڈھونڈنے ملیں گے کہ جب تک زندہ رہے اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملتی رہی اور دین کی شناخت بڑھتی رہی اور وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، ورنہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بڑے زبردست خطیب اور ذاکر ہیں، کہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ آج خطبہ دے دیں مولانا صاحب جن کو ہم نے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، خطبہ زبردست ہو جائے اور نماز ہمارے مولانا صاحب گاؤں والے جب کچھ نماز وہ پڑھا دیں، تو ظاہر ہے ہر ایک جواب دے گا کہ نہیں، نماز وہی پڑھائے گا جو منبر پہ آ کے خطبہ دے، اور منبر پر خطبہ وہی دے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہو۔ تو میرے عزیزوں، مصلی پہ کھڑے ہونے کی شرط یہ ہے کہ اتنا علم ہو کہ جس ذمہ داری کو ادا کرنا یا نماز اس سے صحیح انجام دے سکے، اور اس کے ساتھ اس میں عدالت بھی ہو تاکہ غلط بیانی نہ کرے۔ تو پھر منبر پہ بھی وہی خطیب آ کے بیٹھے گا جس کے پاس اتنا علم ہو کہ فریضہ منبر کو ادا کر سکے، اور جس میں عدالت پائی جاتی ہو کہ دولت دنیا یا نام یا شہرت یا آپ کی تاریخ کے لیے خلاف حق بیان نہ کرے۔ آج کل ہم صاحب ممبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں، بغل میں کھڑے ہو گئے مائک پہ،
احترام ممبر ہو گیا. ہم نے اپنے ڈیزائن خود ہی کر لیے ہیں. مجلس رکھی نماز کے وقت مجلس رکھی، اذان درمیان میں شروع ہو گئی، احترام اذان میں خاموش ہو گئے. احترام اذان میں خاموش ہونا نہیں ہے. اذان کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اذان سنو تو چپ کے بیٹھو. اذان کہتی حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. احترام اذان یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے تو نماز کے لیے جاؤ. مگر ہم نے اپنے پیمانے خود ہی بنا لیے کہ نماز کے وقت اذان ہونے لگی مجلس کے بیچ میں، اور ہم احترام میں چپ ہو گئے، حق ادا ہو گیا. اسی طرح صاحب ممبر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، نزدیک ممبر نہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا ممبر اس لکڑی کے ڈھانچے کا نام ہے. ممبر لکڑی کے اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے. ممبر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے وہ بات کہی جائے جو اس ممبر والوں نے کہی تھی، جو رسول نے کہی تھی، جو علی نے کہی تھی، جو ان کے بچوں بیٹوں نے کہی تھی، وہ بات کہی جائے. اگر دین کی بات ممبر سے نہ ہو تو لاکھ خوبصورت ممبر ہو، ممبر نہیں رہ جاتا. میں آپ کے سامنے بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہا. ہم مسلسل بچپن سنتے آئے ہیں کہ شام کے دربار میں یزید کے اشارے پر اس کا خطیب بیٹھا اور ممبر پر بیٹھ کے اس نے گستاخیاں کی، خلاف دین بیانات دینے لگا، توہین کرنے لگا. تو فرزند حسین جو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، انہوں نے یزید سے کہا اے امیر، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پر جا کے کچھ کہہ سکوں؟ متوجہ ہو گئے آپ؟ یعنی اگر اس ڈھانچے پہ بیٹھ کے ممبر سے کہا جائے جو ممبر کا حق ہے تو وہ ڈھانچہ لکڑیاں رہ جاتا ہے، ممبر نہیں رہتا. لیکن اگر اللہ کی بات ممبر سے کہی جائے تو غدیر میں پالانہ شتر کا ممبر غدیر بن کے کائنات میں باقی ہو جایا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ڈھانچے کا نام نہیں ہے. ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے حسین ڈے میں تقریر کر رہے ہیں، وہی ہمارا ممبر ہے. جہاں سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ ممبر ہے، اور جہاں سے پیغام نہیں پہنچایا جا رہا ہے وہ ممبر نہیں، اس کا ڈھانچہ ہے جو بنی امیہ کے قبضے میں رہا. تو عزیزو، بات میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گناہ اور برائی کی بات آتی ہے تو ہم دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میں نے ابھی کہیں عرض کیا تھا کہ جب مثلا بات آئی چور، تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم چور تو نہیں ہیں، ہم نے آج تک کسی کے ہاں کچھ نہیں چرایا. خائن، تو ہم نے کہا ہم سے نہیں، مطلب ہم خیانت نہیں کی ہم نے، الحمدللہ ہم خائن تو نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں پہ نظر جاتی ہے. مگر حقائق کچھ اس سے ہٹ کے ہیں. ہم سمجھتے ہیں چور وہ ہے جسی کا مال چورا لایا، مگر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ہیں بکثرت اہل علم تشریف فرما ہے. البتہ آج کل یہ فیشن بھی ہو گیا ہے کہ اہل علم کے سامنے جو چاہے بیان کر دو، اور وہ اپنی شرافت میں اپنی عزت بچانے کے لیے چپکے بیٹھے رہیں گے اور ان کی تصدیق حاصل ہو جائے گی. لیکن میں حقیقی معنی میں کہہ رہا ہوں، اہل علم ہمارے بزرگ برادر بزرگ مولانا حسن صاحب تشریف فرمائیں. میرے عزیزو، یہ ممبر اس کی بات کہنے کی جگہ ہے، اور جہاں سے اس کی بات کہی جائے وہی اس کا ممبر ہے. ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم جہاں کچھ غلطی دکھائی دیتی مجرم دوسرے کو قرار دیتے ہیں، جبکہ پہلے ہمیں اپنی طرف پلٹ کے آنا چاہیے. ابھی میں حضور کی بات عرض کر رہا تھا، روایات ہیں جس میں آپ نے بتایا میری امت کے چور کون ہیں، میری امت کے بخیل کون ہیں، میری امت کے جفاکار کون ہیں. ہم نے سوچا ہم تھوڑے ہی ہیں، مگر سنیے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. فرمایا میری امت کے چور وہ ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں سے چراتے ہیں. اب جائیے مسجد میں دیکھیے کتنی چوریاں ہو رہی ہیں. میری امت کے بخیل وہ ہیں کہ جو خالی بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد بھی ذکر خدا نہ کریں، مثلا میری یادداشت نہیں ہے. اور میرے امت کے جفاکار وہ ہیں
کہ جو بیٹھے ہوں اور میرا نام ان کے سامنے آئے اور پھر بھی مجھ پہ صلوات نہ بھیجیں. ہم تو بھیج دیجیے. میری امت کے خائن. ہم نے کہا خائن وہ جو وقت چرا لے، خائن وہ متولی ہے جو وقت کو غلط استعمال کرے، خائن وہ انجمن کا سیکریٹری ہے جو چندہ کر کے کھا جائے، جو سب ہمارے درمیان ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، عملوں میں بہت پہلے آیا ہوں اور تبلیغی دور میں بظاہر آیا تھا تو آپ کی خوبیاں ہی دیکھ کے گیا ہوں. خرابیاں ڈھونڈنا ہمارا کام بھی نہیں ہے، اس لیے مولا علی نے یہی کہا ہے کہ مکھی ہوتی ہے جو پورے صاف بدن پہ خالی گندگی ڈھونڈ کے وہیں جا کے بیٹھتی ہے، مگر ہمارا معاشرہ آج اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سینکڑوں خوبیاں کسی میں ہوتی ہیں مگر کچھ مکھی مزاج مگس مزاج حضرات ہیں جو ہر آدمی کے اندر کوئی گندگی اپنی مرضی کے لیے ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہم خائن کہاں ہیں؟ ہم کون سی خیانت کی؟ ہم نے نہ وقت چرایا، نہ سگریٹ مال کھایا، کچھ نہیں. یتیم کا مال بھی نہیں کھایا، بہن کا حق بھی دیا. ہم چور نہیں ہیں، حالانکہ بہن کا حق کتنوں نے دیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم چور نہیں ہیں، مگر ہم میں سے کتنوں نے حق اہل بیت نہیں دیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہم خائن نہیں ہیں. سنیے، بہت مصداق ہیں خیانت کے، مگر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، معروف ارشادات میں سے ہے جو اخلاق کے کتابوں میں لکھا ہے اور درس اخلاق میں پڑھایا جاتا ہے، المجالس بالامانہ. مجالس مجلس کی جمع. مجلس عربی میں نشست کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو بھی. جیسے ہمارے یہاں مجلس صرف اس کو کہتے ہیں جو بالعموم اہل بیت علیہ السلام کے مصیبتوں سے جڑے ہوئے تذکرے ہوں، ورنہ اسی کو محفل بھی کہتے ہیں. دونوں ہیں. جہاں خوشی منائی جائے وہ جگہ محفل ہو جاتی ہے، اور جہاں آدمی بیٹھے عربی میں وہ جگہ مجلس ہے. ہمارے پاس وہ جگہ مجلس کے لفظ بولتے ہیں اردو میں کہ جو غم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. تو المجالس بالامانہ، بیٹھکیں نشستیں کاہے سے ہیں؟ امانت سے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 آدمی مل کے بیٹھے ہو، 3 بیٹھے ہو، 4 بیٹھے ہو، 5 بیٹھے ہو، اور وہ اپنی کچھ بات تم سے کہتا، تم اپنی کچھ بات اس سے کہتے ہو، تو یہ باقی رہے گی یہ بات جب تک کہ امانت رکھو گے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی بات یہیں، اور ہم 2 کے بیچ کی بات یہیں، ہم 2 کے بیچ میں تیسرے تک نہیں جائے گی، تب یہ بات قرار رہے گی نعمت. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ بیٹھے ہیں اور خاموشی سے اسی وقت لائیو نشر کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. تو یہ کون سی امانت ہے؟ یہ بڑی خیانت ہے. فون کر رہے ہیں آپ پر، میں بھروسہ کرتا ہوں آپ مجھ پر، چپکے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. بات آئیے، آپ راضی ہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ کی جائے؟ اگر راضی نہیں ہے تو پھر حرام ہے. ریکارڈ کرنا حرام ہے، اس کا نشر کرنا اس سے زیادہ حرام ہے، اور وہ فتنہ بھی ہے، اس لیے اور برا ہے. اور پروردگار عالم کی صریح ہو کی مخالفت بھی ہے. 6 پارے کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الجہر بالسوء، برائی کا بآواز بلند تذکرہ کرنا اور پھیلانا یہ پسند نہیں اللہ کو. الا من ظلم، صرف وہ تذکرہ کر سکتا جس پر ظلم ہوا ہو. اور پھر روایات و تفسیر میں جائیے گا تو ظلم جس پر ہوا وہ بھی ہر جگہ بیٹھ کے نہیں روئے گا، بس اس کے سامنے تذکرہ کرنے کا حق ہے جو اسے اس ظلم سے بچا سکتا ہے. ہمارے درمیان یہ ہم سمجھتے ہیں خیانت سے ہم سے کیا مطلب، نہ جانے کتنی جگہ خیانتیں ہو رہی ہیں. تو یہ غلط تصور ہمارے بیچ میں آ گیا ہے کہ بعض جگہوں پر ہمارا باہر نکل جاتا ہے. اب میں بہت خطرناک لفظ کہنے والا ہوں، اگر یہ میں عرض کروں کہ ہم بھی تو ان کے فضائل چھپانے کی مہم میں لگے ہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہم تو شوق ہے، فریاد کرتے ہیں، آپ جیسوں کی اس لیے بلاتے نہیں کہ ہماری نگاہ میں آپ فضائل پڑھتے نہیں. اب آپ تو آج بلا کے پھنسی گئے ہیں، اور اب میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش پہ ہیں. ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا،
مشاعر غزل پڑھی جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ادبی علاقہ ہے، شعراء ہیں، گلی گلی نوحے سلام مرثیے سب پڑھے جا رہے ہیں۔ میرا جی نہیں مانتا نہ کہوں۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس میں سے ایک دین کے ذریعے دنیا کمانے کی مصیبت ہے، اور اسی میں جو وہ خطابت جو آپ کو اچھی لگے تھا کہ میرا لفافہ موٹا ہو جائے، اور اسی میں وہ کیسٹ جو ہر سال البم آتا ہے کہ اب محرم 1442 البم فلاں کا، جو جا کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرایا جاتا ہے، یہاں ماتم بھی سینے پہ نہیں ہوتا، میوزک کی آواز کا ماتم بنایا جاتا ہے، جہاں دھنیں بھی پہلے کہیں گانے سے پسند کی جاتی ہیں، پھر شاعر کو لا کے دی جاتی ہیں، اور شعراء بھی ایسے کہ جن کے الفاظ کی نشست و برخاست تک درست نہیں ہے، قبر کا قافیہ خبر بناتے ہیں، اس لیے کہ قبر کہتے ہیں، اور بقیہ کہتے ہیں بقی کو۔ ہمارا ملک اردو چھیننے کے بعد بھی ابھی اس کی اردو اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہمارا شاعر بقیہ نظم کرے، میں سادہ صراحت نہیں کروں گا، مگر ہمارے جوان اپنے بیچ میں نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں یہ شعراء، یہ انجمن کے نوحہ خان جو غم کے نوحے کہہ کے پڑھ کے سب کو رلاتے ہیں، اور جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نہ ساؤنڈ کا کوئی سسٹم ہے، نہ ریکارڈنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ ہم چونکہ وہ سادہ ہیں لہذا ان کی قدر نہیں کرتے، اور چونکہ وہ ریکارڈڈ وہاں سے آ رہا ہے لہذا ہمارے خیال میں سب سے اونچا وہی ہے۔ کل تک یہاں کا مال وہاں جاتا تھا، آج ہم اتنا گر گئے کہ ہماری بستی میں اس سے بہتر شاعر موجود ہوں گے، مگر ہم کیسٹ لے کے چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تجارت ہو رہی ہے، دین نہیں ہو رہا ہے۔ کوشش کیجئے آپ کے درمیان جو شاعر ہے، آپ کے درمیان جو نوحہ خان ہیں، آپ کے جو درمیان مرثیہ خان ہیں، یہ اوریجنل لوگ ہیں، یہ خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ روتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں، یہ عزادار ہیں، انہیں مٹنے نہ دیجئے، انہیں بچائیے، ان کو محفوظ کر کے مارکیٹ میں لے جائیے۔ آپ اسٹوڈیو میں ہونے والا کبھی اصلی نہیں ہو سکتا، اصلی عزاداری وہی ہوگی جو فرش عزا پہ ہو رہی ہے، جو جلوس عزاداری میں ہو رہی ہے۔ اسٹوڈیو میں منقبت نہیں پڑھی جا سکتی، منقبت وہی ہوگی جو فرش محفل میں انجام دی جا رہی ہے۔ اسٹوڈیو میں کوئی معصوم شریک ہونے نہیں آئے گا، فرش عزا بچھاؤ گے تب بھی وہ سب موجود ہوں گے، فرش محفل بچھاؤ گے تب بھی وہ سب محفوظ ہوں گے۔ نہ محروم کرو اپنے آپ کو، اس عزت کو باقی رکھو جو اللہ نے تمہارے بزرگوں کے ذریعے تم تک پہنچائی ہے۔ میرے جوانوں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ہوا کیا ہے؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، توقع لینا چاہتا تھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ظلم ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ان کے فضائل اور ان کی سیرت کو نہ بیان ہونے دینا۔ آپ کہیں کیا مطلب؟ تو میرا جواب سنیے۔ آپ اسے بلاتے ہیں خطیب اور ذاکر کے طور پر، اور آپ اسے بلاتے ہیں شاعر کے طور پر جس کی خطابت اور شاعری آپ کو پسند ہے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ آج تو آپ میرے قبضے میں آ ہی گئے ہیں، اگلی بار بلانا آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہتا ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے ناراض کرو گے تو میں بھی راضی نہیں ہوں گا، اور لوگوں کو بھی راضی نہیں ہونے والے، لیکن میری رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرو گے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اور لوگ بھی راضی ہوں گے تم سے۔ ذرا وعدوں پہ اللہ کی بھروسہ تو کرے۔ میرا خطیب، میرا ذاکر، میرا شاعر، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے راہبروں کو خوش کریں، ان کو خوش کریں جن کے پاس مرضی خدا ہے۔ وہ خوش ہوں گے تو لوگ کیسے خوش نہیں ہوں گے؟ نہ ہو تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ مگر وہ راضی نہیں ہوگا تو دنیا بھی برباد ہونے والی، آخرت بھی برباد ہونے والی۔ چار دن کی دنیا کی جھوٹی رونق، شہرت، نام یا پیسہ مل سکتا ہے، اس کے بعد سناٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہوتا کیا؟ آپ کی پسند۔ میں اس کا رہا تھا کہ آپ نہ بلائیے۔ مولانا ناصر اللہ مقامی سے سنا تھا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے، 10-11-12 شعر ہوتے ہیں۔ ایک شاعر آ گئے، غزل بروزن مثنوی۔ اب اگر اس ادب پسند بستی میں مجھے تشریح کرنا پڑے تو مشکل ہے۔ مثنوی ہزاروں اشعار میں مشتمل ہوتی ہے، جلدوں میں بھی ہوتی ہے۔ مثنوی مولانا روم جا کے دیکھ لیے، یہاں بھی اردو میں بھی ہیں بہت سے۔
اور غزل میں 10 11 12 13 14 شعر ہوتے ہیں، انہی کے الفاظ میں کہ غزل برزن مصوری لمبی اور آواز بھی تانسین کے چچا کی۔ جب 10 شعر 20 شعر 30 شعر ہو گئے تو پیچھے سے ایک میرا جیسا مستنڈا دیہاتی ایک موٹا سے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بھی دیکھ کے پہچان گئے تجربے کار کی اناڑی نہیں تھی، پہلا کیس نہیں تھا یہ۔ کہہ لے بیٹھیے بیٹھیے بس آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک بات چپ کے سن لیجئے، جب شاعر آپ سے کہے کہ آخری شعر اور زحمت تمام تو دھوکے میں نہ آئیے گا، ابھی ایک مقطع سنائے گا آپ کو۔ اور جب خطیب آپ سے کہے کہ بس 2 فقرے اور زحمت تمام تو دھوکے میں نہ آئیے گا، کتنے کلومیٹر لمبا ہے وہ آپ کیا جانیں۔ تو اس نے کہا آپ بیٹھیے بس آخری شعر زحمت تمام۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، ہاتھ جوڑا، مہذب ہوتے ہیں آج بھی گاؤں، مہذب ہے، قدردان ہے، مخلص ہے، سادہ ہے، مکاریاں نہیں کرتا ہے، دکھاوٹیں نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں۔ کہا نہیں نہیں، آپ تو ہیں مہمان، آپ پڑھتے رہیے، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے، تو بھگتنا پڑے گا میرے میزبان کو۔ اتنے جوان ہے کہ بھگت لیں گے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اگر حضرت زہرا کی مجلس ہو رہی ہے تو انہوں نے حق پہنچانے کے لیے دنیا کا کون سی قربانی نہیں دی اور کون سا خطرہ نہیں مول لیا۔ اکیلی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، دربار میں جا کے جابروں کے سامنے حق کا گوئی کر رہی ہیں۔ جرت کا کام ہے دین پہنچانا، تو جرت پیدا کرنا ہوگی اپنے اندر، اور جرت تب پیدا ہوگی جب اللہ کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ۔ نیت یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں، نیت نہ ہو کہ میں اس کے ذریعے رزق بنا لوں، نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو تو سب راضی ہوں گے، اور رازق وہ ہے، نہ آپ کے رازق میں ہوں نہ میرے رازق آپ ہیں۔ وسیلے ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک وسیلہ بند ہوتا ہے دوسرے بند، وہ تو کہتا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کے عذاب سے خود کو بچا بچا کے جیتا ہے، تقوی کی راہ پہ چلتا، واجب نہیں چھوڑتا، حرام نہیں کرتا کم سے کم، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، جہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اس کے لیے راہیں کھولتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے روزی پانے کی اس کی امید نہیں ہوتی وہاں سے روزی دیتا ہے۔ تو 2 مشکلیں ہی تو ہمیں ڈراتی ہیں، کہیں روزی نہ ملے، کہیں ہم جس سے روزی لے رہے ہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے خلاف دنیا کھڑی ہو گئی، روزی دروازے نہ بند ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے تقوی کی راہ پہ چلو، بند دروازے کھولنا ہمارا وعدہ ہے، رزاق ہمیں روزی وہاں سے دینا جہاں نے تم نے سوچا نہ ہو، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ بس تقوی اختیار کر کے آگے بڑھتے رہو، احکام خدا کی پابندی تمہارا اصول ہو تو تمہیں مشکلات سے نکالنا اور روزی وہاں سے دینا جہاں سے تم میں امید نہ ہو، یہ الہی وعدہ ہے۔ مولوی کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ نہیں۔ وہ کہتا ہے وَمَن يُنْفِقْ، آیت کا صحیح الفاظ دماغ سے نکل گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب راہ خیر میں خرچ کرو گے تو یہ نہ ڈرو کہ خمس نکال دیں گے تو 1 لاکھ میں 20,000 کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ نکال دیں گے تو مثلا 20 کلو غلہ کم ہو جائے گا، نہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جب تم کسی خیر کی راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يَخْلَفُهُ، تو يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا بہتر بدل تم کو اسی دنیا میں دیتا ہے۔ آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، اور تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ روزی دینے والوں میں بہترین روزی دینے والا ہے۔ جب تمہارے مانگے بغیر اتنی دی، تمہارے خبر کے بغیر تمہارے جسم میں نہ جانے کیا کیا دے رہا ہے، ایک ایک لمحے کی سانس میں کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، تو جو بغیر مانگے اتنا دیتا ہے وہ تب تم اس کی راہ میں دو گے تو کیسا نہیں دے گا، مگر الہی وعدے پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ خیر بات میں بات نکلی، میں قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا تذکرہ مقصد تو دین پہنچانا، اس کے نام پہ ہم جمع ہوتی دین پہنچے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم اپنی پسند کی بات سنیں گے۔ تو یہ بتائیے
کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، یہ کہاں ہوتی ہے بات؟ آپ جن چیزوں کو توجہ دیں، آپ جن چیزوں کو جانتے ہیں انہی میں سے کچھ پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے علم میں ہی نہیں ہے، مثلا مثال کے طور پر اب سب چاہ رہے ہیں ہمارے یہاں امپورٹ ہو کے آ گئے ہیں، مثلا برگر اب سب جانتے ہیں مثال کے طور پر، مگر ایک کھانے کا نام ہے ہاٹ ڈاگ، جس کا لفظی ترجمہ ہوگا گرم کتا۔ اب آپ ہاٹ ڈاگ جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے، تو آپ کیسے کہیں مجھے بہت پسند ہے ناپسند ہے؟ لفظ سے چڑھے ہوں الگ بات۔ مجھے پیزا کب پسند ہے یا ناپسند ہے؟ جب آپ جانتے ہو پیزا کو، جانتے ہی نہیں تو کیا پھر آپ جانیں گے؟ ہم تو بیسن کی روٹی والے ہیں، ہم کہیں گے ہمیں بیسن روٹی پسند ہے، مثلا جوار کی مکئی کی پسند نہیں ہے، مثلا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہمارے لیے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو اس کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ اس میں یار یہ ہونا چاہیے، اپنی پسند وطن کچھ نہیں، جو اسے پسند وہ ہمیں پسند، جو اسے ناپسند وہ ہمیں ناپسند۔ اس کو داڑھی پسند تو ہمیں داڑھی پسند، چاہے چھلا چہرہ ہمیں کتنا ہی پیارا لگ رہا ہو۔ اسے حجاب پسند تو ہماری بیٹی کو حجاب پسند، چاہے ننگے سر چلنا اسے کتنا ہی حسین اسے محسوس کرا رہا ہو۔ جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، یہ معیار حیات ہونا چاہیے، اور معصومین نے یہی سکھایا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنی پسند میں سننا شروع کیا، تو پسند میں وہی تو سنیں گے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ میں نے بہت محنت کی آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے۔ آپ پسند میں اسی کی فرمائش کریں گے جو پہلے سے جانتے ہیں۔ آپ خیبر جانتے ہیں، آپ خندق جانتے ہیں، آپ عنوان ابو طالب جانتے ہیں، آپ اور بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر اسی پسند کے دائرے میں رہیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا کیسے؟ آپ اپنی پسند کے دائرے کو ہٹا لیجئے اور بلائیے اس کو جس کے علم کا دائرہ آپ کے علم کے دائرے سے زیادہ ہو، اور اسے آزادی دیجئے تاکہ وہ لے کے آئے جو آپ کو پتہ نہیں مگر اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، علی کو پسند ہے۔ بلائیے اسے، جو آپ کی پسند کو معیار نہ بنائیے، بلائیے اسے جو اللہ کی پسند ہو، جو نبی کی پسند ہو، جو علی کی پسند ہو، اور ان کی پسند صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ پورے دین کا ایک پیغام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں، وقت اچھا خاصا نکل گیا۔ میرے عزیزوں، میں نے جو حدیث پڑھی، میں نے روایت نہیں کہا، اس کو حدیث کہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی روایت، تب تک روایت کہتے ہیں جب تک معصوم کی طرف منسوب ہو یا غیر معصوم کی طرف منسوب ہو، مگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ واقعاً معصوم نے جملہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں۔ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، علم رجال پڑھیں گے، علم درایات پڑھیں گے، چیک کریں گے، تب طے کریں گے، تو تب تک رہے گی روایت۔ اور جب اطمینان کی منزل میں آ جائیں گے یا شرعی قوانین کی بنیاد پر اسے قبول کریں گے، تب وہ بنتی ہے حدیث۔ اور روایت اور حدیث کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ اور فقہی دنیا میں حقیقتاً سنت لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں سنت کا مطلب مستحب سمجھا جاتا ہے، لیکن فقہی دنیا میں قرآن اور سنت کا لفظ آیا ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے قول معصوم، معصوم کا عمل، اور کسی عمل پر معصوم کی خاموشی۔ ہم آپ کہیں چپ رہے ہیں تو 10 وجہ ہو سکتی ہیں، ڈر گئے ہیں، جان اس کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، بد زبان آدمی ہے اس لیے چپ ہیں، مگر معصوم کے ہاں خاموشی خوف خدا کے علاوہ انہیں کوئی چیز ڈراتی نہیں ہے۔ نہ حاکم سے ڈریں، نہ امیر سے ڈریں، نہ دولت مند سے ڈریں، لہذا ان کی خاموشی کم سے کم یہ بتاتی ہے کہ عمل جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو امام خاموش نہ رہتے۔ تو حدیث ہے یہ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ فاطمہ تو بغت منی بکثرت مختلف افراد نے مختلف اوقات میں حضور سے سنا ہے اور بکثرت راویوں سے منتقل کیا ہے۔ پہلا حصہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور اس کے بعد روایات مختلف مواقع پر حضور نے مختلف الفاظ میں بات کہی۔ کہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا، تمہیں یہاں کی چھوٹی سی اور وضاحت کر دوں، کبھی کہ ہم
توجہ دینے نہیں دیتے اور ترجمہ ادبی کرنے کے چکر میں اصل مفہوم غائب ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حدیث میں جگر نہیں ہے، ایک جذباتی جملہ ہو جائے گا۔ پیغمبر جذبات میں کہ نہ کہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں تو اللہ کی بات ہوتی ہے، کرتے ہیں تو حکم خدا ہوتا ہے، خطبہ دیتے ہیں تو حکم خدا ہوتا ہے، اور خطبہ روک کے بچے کو گود میں اٹھا کے منبر پر لاتے ہیں تو وہ بھی حکم خدا ہو جاتا ہے، جذبات نہیں ہوتے۔ بیٹی کے دروازے پہ رک کے 6 مہینے تک اگر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت اہل البیت تو یہ بھی حکم خدا ہوتا ہے، اور بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی شدت و وفور محبت نہیں ہے بلکہ یہ حکم خدا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے عمل کا وعدہ بھی لیا ہے، جیسے ان کی زبان پہ وہی ہے جو حکم خدا ہے ویسے ان کا عمل بھی وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ لہذا اگر یہ فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جذباتی محبتی باپ نہیں کھڑا ہو رہا ہے، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں بھی زندگی بھر یہی پڑھتا رہا، بزرگوں سے سنتا رہا، مگر ابھی سن رہا تھا رہبر انقلاب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، محافظ تشیع اور وقار تشیع ہیں، ان کے سامنے ایک بڑے خطیب نے، اسی خطیب نے خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے پڑھا کہ جب بنت پیغمبر آتی تھی تو پیغمبر کے لیے لفظ ہے وقام الیہا۔ عربی بہت باریک زبان ہے، ذرا سے لفظوں کے بدلنے سے لفظ بدل جاتے ہیں، من لگائیے تو اندر کی طرف جزئیت کی طرف آتا، وہی لفظ ان لگا دیے دور لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ قامہ لہا ہوتا تو صرف کھڑے ہونا ہے، مگر قامہ الیہا ہے، یعنی سیرت پیغمبر یہ تھی کہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی حجرے میں گھر میں پیغمبر دیکھتے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے جاتے تھے۔ جو اتنی محترم ہو کہ جس کی کائنات احترام کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جس بیٹی کا احترام کرے سید المرسلین و فاطمہ زہرا۔ تو بضعہ کا مطلب ہوتا ہے عربی لغت میں جگر نہیں ہے، بدن کا گوشت کا کوئی حصہ کاٹ کے الگ کیا جائے اسے بضعہ کہتے ہیں۔ اور پیغمبر کون ہے؟ وما محمد الا رسول، اللہ کے پیغمبر صرف رسول ہیں، تو اب اگر ان کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ جزء رسالت ہے، اور رسول سید کائنات ہے تو پھر یہ اس کی جز ہو کے اگر وہ آدم سے افضل ہیں تو یہ بھی افضل، وہ نوح سے افضل ہے تو یہ بھی افضل، وہ ابراہیم سے افضل ہے تو یہ بھی افضل۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری دلیل یہ دو فضیلتیں ایک ساتھ بیان فرمات کرتی ہے کہ ان سے افضل کون ہے اور یہ انبیاء سے افضل ہے۔ حضور ہی کا جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، آدم سے لے کے آج تک قیامت تک علی کا نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آدم تھے مگر کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو کفو نہ ہوتا، نوح تھے علی نہ ہوتے تو کفو نہ ہوتا، یعنی علی ان سب سے اونچے ہیں اور علی ان سب سے برتر ہیں، اور فاطمہ علی کی کفو ہیں، یعنی جو عظمتیں علی کے پاس ہیں وہی عظمتیں فاطمہ کے پاس ہیں۔ اور یہ واحد شخصیت ہے جس میں رسالت کی جھلکیاں بھی ہیں اور امامت کی جھلکیاں بھی ہیں، دین کا پھیلانا بھی کام ہے، دین کا بچانا بھی کام ہے۔ اور میرے عزیزوں یہ عظمت فاطمہ کا اندازہ لگانا ہے تو یوں اندازہ لگائیے کہ احترام کر رہے ہیں پیغمبر، مگر عظمت پیغمبر تو ثابت ہے سب کے لیے، مگر علی بھی فاطمہ سے عظمت میں اوپر ہیں، کفو ہیں مگر اوپر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزء رسالت ہیں۔ قیامت میں بات ہے، میدان مباہلہ میں جب حضور لے کے گئے تو نساءانہ کی جگہ حضرت زہرا کو لے گئے اور انہیں کہا یہ بضعہ میرے ٹکڑا ہیں، جزء رسالت ہیں، مگر جب علی کی بات آئی تو انفسنا کے لیے جگہ آیا، یعنی ہماری جگہ علی ہے، جو کل رسالت کی جگہ ہو وہ علی ہے، جو جزء رسالت کی جگہ آئے وہ فاطمہ ہے۔ یہ اپنی جگہ آخری بلندی پہ ہے، یہ اپنی جگہ آخری بلندی پہ ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں اللہ نے اس کے اسباب اس کو پیش کرنے کے وقت نہیں ہے، حکومت اور فیصلے کا حق مردوں کے حوالے کیا، کوئی نبی کوئی رسول خواتین نہیں بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ دو جملوں کہہ دوں کسی میری بہن کو تکلیف نہ ہو،
اللہ نے زندگی چلانے کے لیے مرد و عورت دونوں کو پیدا کیا ہے. زندگی چلانے کے لیے کچھ فیصلے عقل سے کرنا ضرور ہوتے ہیں اور کچھ کام جذبات سے ہونا. میں عقل سے دشمن پہچانوں گا، عقل سے روزی کماؤں گا، لیکن رات میں بچہ اگر بیمار اور تڑپ رہا ہے تو میں گھنٹے بھر لے کے ٹہلوں گا، پھر پٹک دوں گا سو اور جا کے لیٹ رہوں گا. مگر ماں رات بھر گود میں لے کے ٹہلائے گی. تو وہاں جذبات کی حکومت ہونا چاہیے. خاتون کو جذبات کی حکومت دی تاکہ گھر کو جذبات کے سہارے چلائے، بچوں کی تربیت جذبات کے سہارے کرے، شدید ترین تکلیفیں اٹھائے. ولادت کی تکلیفیں جہاد قرار دی گئی ہیں. اچھا گھر چلانا ہی عورت کا جہاد قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے ذمہ جو کام ہے اس میں جذبات چاہیے اور مرد کے ذمہ جو کام ہے اس کو عقل چاہیے. لہذا حکومت ان کے حوالے کی گئی. اطاعت مردوں کے اوپر رکھی گئی، مردوں کی رکھی گئی ہے. کائنات میں کسی خاتون کی اطاعت واجب نہیں کی گئی. جناب مریم معصومہ ہیں مگر واجب الطاعہ نہیں تھی، نہ نبی بن کے آئیں نہ رسول بن کے آئیں. ان کی ذمہ داری نبوت و رسالت نہیں تھی، ان کی ذمہ داری لوگوں کی حکومت کرنا نہیں تھی. مگر فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، خاتون دنیا ہیں. وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کی اطاعت خالی عورتوں میں واجب نہیں ہے، جن کی اطاعت مردوں پر بھی واجب ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اب اس کے بعد جو دوسرے جملے ہیں متعدد ہیں. من آذاہا فقط آذانی ومن آذانی فقط آذى اللہ. جس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اس فقرے کو بھی سن کے جو میں نے روایت پڑھی، حدیث پڑھی، اس میں ہے من اسخطنی ما یسخطنی ما اسخطہا ویرضینی ما ارضاہا. جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. پیغمبر کی خوشی، پیغمبر کی ناراضگی ان کی اپنی نہیں ہے. پیغمبر کی خوشی اور ناراضگی دونوں اللہ کی رضا کے تابع ہیں. توجہ دیں، میرے کو وقت نہیں مفصل کہنے کا، آپ لفظوں پہ صرف غور کر لیں. پیغمبر نہ اپنی مرضی سے کسی سے خوش ہوں گے نہ اپنی مرضی سے کسی سے صفا ہوں گے. ہم چاپلوسی پہ خوش ہو جاتے ہیں، پیغمبر چاپلوسی پہ خوش نہیں ہوں گے، حق بیانی پہ خوش ہوں گے. ہم تکبر سمجھ کر کے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، پیغمبر انکساری والے ہیں. دولت کا گھمنڈ نہیں، انہیں وہ غریب پسند آتا ہے جو دولت کے گھمنڈی کے نصیحت کے بعد دولت دے تو لینے سے انکار کر دے کہ کہیں یہ غرور میرے اندر نہ آ جائے. تو پیغمبر کی پسند وہی ہے جو اللہ کی پسند ہے، اور پیغمبر وہی ناراض ہوتے ہیں جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں اللہ راضی ہے کہاں اللہ ناراض ہے، جو علم پیغمبر کی دلیل ہے. اب آئیے، فاطمہ کی خوشی میری خوشی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی، اور میری خوشی اور ناراضگی خدا کی خوشی اور ناراضگی. تو سمجھ جائیے کہ فاطمہ کی خوشی بھی وہی ہوگی جہاں اللہ کی رضا ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی بھی وہی ہوگی جہاں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ بھی رضا الہی کی جاننے والی ہے جو ان کے علم کی دلیل بھی ہے، ان کے عصمت کی دلیل بھی ہے. اور صرف دشمن ہم سمجھتے ہیں وہ ناراض ہوئی جس نے درد کو گرایا، انہیں وہ خوش کر کیا جنہوں نے علی کا ساتھ دیا. مگر عزیزو اب ذرا سوچئے، فاطمہ کس سے خوش، کس سے ناراض؟ فاطمہ بے حجاب و بے حیا خاتون سے خوش ہوگی یا باحجاب سے؟ فاطمہ نمازوں کو چھوڑنے والے اور مذاق اڑانے والوں سے خوش ہوگی یا نمازیوں؟ فاطمہ دوسروں کی توہین کرنے والوں سے خوش ہوگی یا دوسروں کے ساتھ احترام محبت کا برتاؤ کرنے والوں سے؟ تو ہمیشہ کو سوچئے دشمن ہے. پہلے دیکھیے، من آذاہا فقط آذانی. فاطمہ کو جو اذیت دے گا وہ پیغمبر کو، فاطمہ کو جو خوش کرے گا وہ پیغمبر کو، فاطمہ کو جو ناراض کرے گا وہ پیغمبر کو. خالی وہ نہیں ناراض کرنے والے جو ان کے بچوں کا سر کاٹے، وہ بھی ناراض کرنے والی ہے بات کہ جو ان کے بچوں کا جن کا سر کٹا ہے ان کی بات کریں مگر حسین کے سجدے کو بھول جائیں، وہ حسین کی بات کریں مگر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کو بھول جائیں. ان سے خوش ہونے والی نہیں ہے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کیا انہیں خوش کرتا ہے، کیا انہیں ناراض کرتا ہے. اور جس سے وہ ناراض ہو جاتی ہیں پھر اس سے نہ ملنا پسند کرتی ہے نہ اسے اپنے جنازے پہ آنے دینا پسند کرتی ہے. ہم روز وصیت سنتے ہیں، بس میں نے ختم کی بات، ایک قیمتی بات اور کہنا تھی نہیں کہہ سکا، سمیٹ کے کہہ دینا چاہتا ہوں.
حضرت زہرا کے ذریعے کچھ تحفے ہمیں ملے ہیں خصوصی ان سے. ایک اس میں تسبیح حضرت زہرا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ. ایک اور چیز ادھر ہماری توجہ کم ہے. آج بھی ہمارے یہاں جو جنازے اٹھتے ہیں، میتیں اٹھتی ہیں، تو اکثر ہمارے ارد گرد دوسرے ادیان اور مذاہب اور دھرم ہیں، ان میں کسی تختے پر پلنگ پر کھلی لاش رکھ کے لپیٹ دیا جاتا ہے، پھول ڈال دیے جاتے ہیں، مگر پورے جنازے کے خد و خال دکھائی دیتے ہیں. حضرت زہرا کا مزاج حجاب یہ نہیں تھا کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے. پہلی بات تو انہوں نے فرمائی کہ عورت کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. یعنی ہماری عزادار بہنیں اگر قناتیں پھاڑ پھاڑ کے جھانک رہی ہیں تو یہ حضرت زہرا کو پسند آئے گا کہ نہیں ذرا دیکھیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ محرم کو نہ دیکھے، نہ نامحرم اسے دیکھے. مگر بات یہیں پہ نہیں ہے. میں بھی متوجہ نہیں تھا جب روایت پڑھی تو جملہ سامنے آیا. زمانے کے بعد نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم ہے، کوئی اور ہے مجھے یاد نہیں رہ گیا، لے کے پیغمبر آئے. بچپن سے میں روایت سنتے ہیں تو حضرت حضور سے فرمایا بیٹی نے کہ بابا ذرا رک جائیے، میں حجاب کر لوں، حجاب میں چلی جاؤں. تو کہی تو نابینا ہے تو میں نہیں دیکھے. تو کہا وہ نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو دیکھوں گی. یہ تب ہم بچپن سنتے آئے. لیکن اب جنہوں نے روایت اور آگے پڑھی تو عجیب فقرہ دیکھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نابینا، میں نابینا نہیں ہوں، میں انہیں نہیں دیکھوں گی، وہ مجھے نہیں دیکھیں، میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں. اس کے بعد فرمایا وہ نابینا ہے مگر ان کے سونگنے کی قوت تھوڑی چلی گئی ہے. مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے بدن کی خوشبو بھی نامحرم تک پہنچے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، چاہے نسل فاطمہ سے سیدانی ہوں، چاہے کنیزان فاطمہ زہرا ہوں، فضہ کی خادمہ ہوں، سب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سارا حکم ہے کہ سدھت محرم کے لیے، اور محرم بھی سدھت خالی اس محرم کے لیے جو شوہر ہے، اور سدھت اس بیوی کے لیے جو زوجہ ہے، عورت کے لیے جو زوجہ ہے. آج ہمارے حالات ایک دم پلٹ گئے. پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں. اللہ آپ کو بچا کے رکھے. گھر کے اندر اجاڑ، گھر کے باہر ساری تیاریاں، بیوٹی پارلر سے لے کے خوشبو تک. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ممبر پہ آنے والی بھی پورا بیوٹی پارلر سے لپا پتا چورا لے کے آ رہی ہیں. حجاب عیب چھپانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، حجاب حسن چھپانے کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں، جو نقصان دہ ہے، معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے. تنگ لباس حجاب نہیں ہے، عیب کو چھپاتا ہے. زہرا کو یہ گوارا نہیں کہ خد و خال بھی ان کے نمایاں ہو. رنجیدہ ہے، موت نزدیک ہے. جناب فضہ نے پوچھا بی بی کس بات کی بھی رنجیدہ ہے؟ کہا مجھے فکر یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے، وہاں بھی وہی طریقہ تھا، کھلے تختے پہ رکھ کے اور کفن میں لپیٹ کے خد و خال نمایاں ہے. مرنے کے بعد میرے خد و خال نہیں، انہیں خبر نہیں ہے. اکثر ائمہ اور ان کے معصومین اور ہادی جانتے ہوئے بھی پوچھتے اس لیے تھے تاکہ نہ جاننے والے کو بتا دیں. جناب فضہ نے کہا کہ علاج ہے، ہمارے جوار میں ایسے ایسے تابوت بنتا ہے، جو آپ تابوت ہم اٹھاتے ہیں کاندھوں پر بھی شبیہ، اور جو اپنے جنازے جس تابوت میں لے جاتے ہیں اس میں جسم کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اندر کون ہے پتہ نہیں چلتا. تو جناب فاطمہ نے بہت دو فضہ نے ان کے تابوت ویسا بنایا. میں یہیں پہ بلا رب صحیح جملے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے کو اپنی رسموں سے کتنا محروم کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کی بستی کا کیا حال ہے، لیکن بالعموم دو باتیں مجھے ہر جگہ دیکھنے کو ملی ہیں. یہ حضرت زہرا کی نظر ہے، اسے مرد نہیں چکھیں گے. یہ زہرا کا تابوت تو نہیں، شبیہ تابوت ہے، اسے مرد کاندھا نہیں دیں گے. میرے عزیز، آپ شبیہ تابوت زہرا کہہ رہے ہیں مرد کاندھا نہیں دیں گے. فاطمہ زہرا کا جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ محرم دو ننھے ننھے بچے تھے، اور پھر محرم مولا علی اکیلے تھے، تو پھر کوئی اور بھی تو کاندھا دینے والا تھا.
اب جن کے نام فاطمہ کہہ گئی تھی، بتا گئی تھی نصیحت اپنی وصیت میں کہ کون کون ہوں جنہیں خبر کرنا میرے جنازے کے، باقی خبر نہ کرنا، اس میں بغداد، عمار، ابو ذر یہ نام تھے۔ تو کاندھا دینے والوں میں ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے چاہنے والے تھے جو نامحرم تھے۔ اصل جنازے کو تو چاہنے والا کاندھا دے دے، اور ہم نے اتنا جکڑ لیا اپنے مفروضات میں کہ آج اولاد زہرا سید زادہ ہو کے بھی جو محرم ہے اپنی جدہ کا، اس کو بھی آپ جنازے پہ کاندھا نہیں دے سکتے۔ ایک بات معصومہ کی نظر ہے، مرد نہیں کھائیں گے، معصومہ کی نظر ہے، مرد نہیں کھائیں گے۔ ارے کبھی تو غور کیا ہوتا سورہ دہر کے نزول پر اتنا خوش ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوا؟ کہ روزے رکھ کے 3 دن افطاری مسلسل اٹھا کے دے دی۔ کس کو دے دی؟ قرآن پڑھیے، کون ہے وہ؟ کس کو؟ جو اللہ کی محبت میں، کسی اور چکر میں نہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کرے میں حافظے کے بیماری کا بھی شکار ہوا ہوں کورونا کے اثرات میں، آپ سب سے دستخط گزارش ہے کہ میری شارٹ میموری متاثر ہوئی ہے، دعا کریں کہ جب تک زندہ ہوں میرے ہاتھ پیر چلتے رہے اور دماغ میموری سمیت محفوظ رہے تاکہ مرتے دم تک دین کی خدمت کر سکوں۔ کاندھا انہوں نے دیا، نامحرم تھے وہ، اصل جنازے کو ہم شبیہ کو کاندھا نہ دیں، نظر نہ چکھیں، مرد ہیں۔ کیوں؟ بی بی کی نظر ہے۔ آپ دنیا بھر میں بے پردہ کہیں اور بی بی کی نظر کھائیں، اور ہم ان کی اولاد، ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کی نظر نہیں کھا سکتے۔ ہم نے جو نظر نہیں کھا سکتے مرد، وہ ہم نے پکا کے ان کے نام پہ کسی مومن کو کھلایا ہے خوش کرنے کے لیے۔ مگر دیکھو مدینے میں کسے کھلایا زہرا نے؟ علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 کیٹیگری۔ ایک ہے مسکین، تنگ دست ہے اور شریف ہے، مانگتا نہیں پھرتا، زیادہ پریشان حال ہے، اس در پہ آیا ہے۔ مسکین کون ہے؟ مدینے میں مسلمان بہت تھے فقیر و مسکین، ان میں سے کوئی ہوگا مسلمان۔ یتیم کون ہے؟ مدینے میں بہت سے یتیم ہیں، جنگوں میں لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے بچے ہیں، حالات تنگی کے ہیں، پیغمبر گھر میں فاقہ ہوتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کے کھودتے ہیں، تو ان کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں، لہذا مسکین بھی ہے وہاں، یتیم بھی ہے بھوکا، تو یتیم بھی مسلمان کا ہے۔ مسکین توجہ دے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اسیر کون ہے بتائیے؟ اسیر مدینے میں دیکھیے اس وقت یہ نہیں تھا، پیغمبر نے یہ نہیں کیا تھا کہ جیل بنا کے اس میں رکھتے ہو۔ قیدی آتا تھا، حملہ کرنے آیا، ڈیفنس میں پکڑا گیا، دین مٹانے آیا، پکڑا گیا، لیکن جیل میں نہیں رکھا گیا، اسے گھروں میں رکھا جاتا تھا، اس کا کھانا پانی اور زندگی کے ساتھ اسے علم دیا جاتا تھا۔ تو اسیر جو ہوگا مدینے میں کوئی مسلمان ہوگا کیا بدر و احد اور خندق و خیبر کے اسیر اگر آئے ہیں مان لیجئے، تو کیا وہ مسلمان اسیر ہیں؟ وہ غیر مسلم اسیر ہیں۔ توجہ دے، میں سرحد نہیں کر سکتا، غیر مسلم اسیر ہی تو مدینے میں ہے۔ اب وہ مانگ رہا ہے آ کے، تو یہ اسیر جو ہے مسلم اسیر نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ کی پکائی روٹی اٹھا کے اسے دے رہی، علی فاطمہ کے ہاتھ کی پکائی روٹی اٹھا کے دے رہے، حسنین فاطمہ کے ہاتھ کی پکائی روٹی اٹھا کے دے رہی، فضہ فاطمہ کے ہاتھ کی پکائی روٹی اٹھا کے دے رہی ہیں۔ تو اگر وہ غیر مسلم کو اپنے ہاتھوں کا پکایا دے سکتے ہیں، تو پھر ہم انہی کے چاہنے والے ہو کے ان کے نام پہ جو کھانا دیا جا رہا ہے اسے کیوں نہیں رہے؟ یہ خود کو محروم کرنا ہے۔ یہ رسم و رواج وہ بیڑیاں ہیں جن بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، وہ کاٹ کے گئے تھے، ہم نے اس سے کئی گنا رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے اوپر ڈال کے اپنی زندگی دشوار کر لی ہے۔ یہ نحس ہے، یہ ساد ہے، یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ نہیں ہے، آج کا دن اس کا ہے، کل کا دن اس کا ہے۔ سب ضعیف روایات پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اس سے نقصان پہنچے گا، اور صریح و صاف اور روایات کہتی ہیں کہ واجب چھوڑو گے تو اس کا نقصان اس دنیا میں پہنچے گا، قطع رحم کرو گے تو تمہاری عمر چھوٹی ہوگی، ماں باپ کی سے بدتمیزی کرو گے تو حادثاتی موت کا شکار ہوگے۔ ہم اس سے نہیں ڈرتے، مقام نہیں چھپا رہا ہے، چھج رہا ہے، اور یہ نام حتیٰ
غلط فہمی اور وہم، یہاں تک فاطمہ نام رکھا گیا۔ ذرا بیمار ہوئی بچی تو چاہے اس کا نام بدل دو، نام بھاری پڑ رہا ہے۔ اللہ کتنی دور چلے گئے ہم ان کے گھر سے، ان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے یا علی ہے یا فاطمہ ہے، اور ہم نئے کے چکر میں لایانی کلمات بھی رکھ رہے ہیں اور نام بھاری پڑ رہا ہے۔ کچھ بھاری نہیں ہے، آپ کا عمل ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور آپ کا عمل ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ بہو سبز قدم ہوتی ہے، نہ پڑوسی ہوتا ہے، نہ مکان ہوتا ہے، نہ آسمان ہوتا ہے، نہ تارے ہوتے ہیں۔ یہ نحوست ہے تو ہمارے عمل کی نحوست ہے، اور برکت ہے تو ہمارے عمل کی برکت ہے۔ یہ حیثیت معصومین ہم بہت دور چلے گئے اس سے۔ انہیں اتنا خیال کہ میرا تابوت جسم نہ نگاہ پڑے۔ پھر وصیتیں متعدد ہیں، میں بھی ابھی تدبیر نظر کر رہا تھا، مختلف وصیتیں کی ہیں۔ ان میں ایک لمحہ وہ بھی تھا جب مولا علی پاس بیٹھے اور کہا علی اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب تم اس کے بعد فاطمہ کی آواز نہیں سنو گی۔ مختلف وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت بھی تھی کہ قیامت تک جو میری اولاد ہے اس پہ بس سلام کہنا، سید جو اکڑتا ہے میں سید ہوں، اسے اکڑنا نہیں ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اگر تم نسل زہرا میں ہو تو تمہاری بھی بیٹیوں کو ننگے سر کہیں بازار میں دکھائی دینا چاہیے، تمہیں نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے، تمہاری دوہری ذمہ داری ہے، غرور نہیں، تمہاری انکساری بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اولاد جو فاطمہ نے کہا وہ ساداتی نہیں ہے، وہ امت کی ماں، ان کے دل میں سب کے لیے وہی محبت ہے جو ایک ماں کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مختلف روایتیں ہیں، علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ تمہیں ابھی عمر ہے تمہاری، تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ نام بتایا کہ امامہ شاید نام ہے روایت میں، کہ ان سے شادی کرنا، ان کا برتاؤ ان بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اور علی نے اس کو صرف اسی میں نہیں دیکھا ہے، علی نے ہر جگہ دیکھا۔ اگر فاطمہ ہی نام کی لے کے آئے تو فاطمہ کلابیہ جو مادر ابو الفضل ہے، مگر آئی ہیں تو اس گھر میں ملکہ بن کے نہیں آئی ہیں، بچوں سے کہتی آتی کنیز آئی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ علی اپنے ہاتھوں سے غسل لینا، اپنے ہاتھوں سے کفن ملانا، خود نماز پڑھنا۔ چند نام بتائے، بس یہ آئے خاتون گھر میں ہے، کنیزوں میں یا رشتہ داروں میں، ان کو وصیت کی ہے، مجھے نام یاد نہیں جناب امامہ یا کون ہے، ان کو بھی اسی طرح وصیت کی تم شامل رہنا مسلم ہے۔ اور اس کے بعد کہا رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا، دن کی روشنی میں نہیں، اور میرے ستانے والوں کے میرے خبر نہ ہونے پائے۔ اور پھر عجیب جملہ کہا کہ علی اپنے ہاتھوں سے جا کے قبر میں ڈالنا، لٹانا اپنے ہاتھوں سے ڈالنا، اور اے میرے علی دفن کر کے چلے نہ آنا۔ یہ پہلی رات قبر کی وہ ہوتی ہے جس میں زندہ لوگوں سے انس ہوتا ہے، وحشت کی رات ہوتی ہے۔ میرے سرانے ادھر بیٹھنا جدھر میرا چہرہ ہے، اور ادھر بیٹھ کے میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کرنا، دعا کرنا۔ ارے علی کے دن میں عجیب کام ہے، قبر زہرا کا پتہ بھی نہ چلے، اور قبر میں بیٹھ کے تلاوت بھی کرنا ہے، غسل بھی دینا ہے، اور دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ آج شہادت کی تاریخ گزر گئی عزیزو، بس 2-3 فقرے سن لیں، مسائل مسلسل سن رہے ہیں۔ 2-3 جگہیں مجھے بہت بے چین کرتی ہیں، ان میں سے ایک روزانہ پسلیاں ٹوٹی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی، اور اس عالم میں نندے نندے بچے، کوئی گود میں کوئی انگلی پاڑ کے گھر سے بیت الحسن تک جانا، اور وہاں بیٹھ کے رونا، اور شام کو واپس آنا۔ اور دوسری چیز کہ اسی عالم میں راتوں میں چھوٹی سے سواری ڈالی بٹھا کے لے جاتے ہیں، اور انصار کے دروازے پر ایک دروازے پر زیر در بجاتے نکلتا ہے تو کہتے ہیں میں بیت فاطمہ ہوں، مجھے نہیں جانتے، میں بیٹی پیغمبر کی۔ اتنی جلدی تو پیغمبر کی بات بھول گئے، علی کا حق نہیں دیا۔ اور یا تو خاموشی ہوتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا دربار میں جھٹلایا جاتا ہے، یہ شدید صدمہ ہے۔ اور اس کے بعد پسلیاں ٹوٹی ہیں، پہلو زخمی ہے، اس میں بھی جو زندگی بچی پیغمبر کی شہادت کے بعد 75 دن یا 95 دن وہی زندہ، تو صورت کیا ہے؟
اسی میں بیت الحزن پہ جا کے رونا بھی ہے، اسی میں جو دن اپنے کام کا رکھا ہے خادمہ کے ساتھ تقسیم کیا اس میں کام بھی کرنا ہے۔ آخری دن اپنا ذمہ داریاں ادا کر کے حجرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ جب تک میری آواز تلاوت و مناجات و دعا کی آئے سمجھنا زندہ ہے، اور جب نہ آئے تو سمجھنا چلی گئی دنیا سے۔ بچوں کا خیال رکھنا، آواز آنا بند ہو گئی، دل بے چین ہے خادمہ کا، عزیزہ کا۔ نلے نلے بچے آئے، آپ منہ دھو کھانا کھاؤ کہ کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا۔ نلے ابا میں سر میں تھے، جذبات میں تھے کہ دوڑ کے گئے مسجد میں، بابا اماں چھڑی گئی۔ علی غش کھا کے گر پڑے، ایسا عظیم صدمہ تھا۔ اب فتوہ نے کہا کہ تمہیں مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہے، رات کے سناٹے میں غسل ہو رہا ہے، باہر چاہنے والوں میں سلمان بھی کھڑے ہیں، چند گنتی کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے چیخ مار کے روٹی آواز آئی، جب زنادہ دے تو غسل دے کے نکلے تو سلمان نے کہا مولا آپ کو کبھی اتنا بے چین ہو کے روتے پینے کا؟ کہا میں تم سے کیا بتاؤں، مجھے پتا تھا فاطمہ کا پہلو زخمی ہے، مگر جب زخم سے لباس ہٹایا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں کہوں گا میرے مولا ارے آپ کی شریک حیات کی پسلیاں ٹوٹی ہے، برداشت نہیں۔ کل عاشور کے دن ذرا آگے دیکھے، منظر دیکھا آپ نے، بیٹے کے سامنے بہن کے سامنے حسین کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہے، گھوڑے گزر رہے ہیں، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جن کو اللہ ختم کر دیتا، مگر مجلس آخری ہے اس لیے تھوڑی دیر اور روؤں گا، رولاؤں گا۔ میرے عزیزو اللہ پھر ہمیں موقع نصیب کرے، ہمارے رومال میں وہ آنسو آ جائیں جو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے عزیزو جنازہ رکھا، رات کے سناٹے میں کہا بس اپنی اماں سے رخصت ہو جاؤ۔ 4 بچے، 2 بڑے بیٹے جو 7 اور 6 سال کے، 2 بیٹیاں ان سے اور چھوٹی 5 اور 4 سال کی یا 4 اور 3 سال کی، آؤ رخصت کرو۔ حسن آگے بڑھے، اماں کے پاس آئے، سلام کر کے الگ کھڑے ہو گئے۔ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، سب نے رخصت دے دیا۔ حسین گوشے میں سر جھکائے کھڑے، آؤ بیٹا اپنی اماں کو رخصت کر دو۔ میرا مولا جس کو گود میں لے کے ماں چکی پیستی تھی، سینے سے حسین لگے ہیں اور ہاتھوں سے خون رس رہا ہے، جس کی تشنگی فاطمہ کو برداشت تھی، جس کا گریہ رسول کو برداشت تھا، آگے آئے، اس چہرے کے بجائے پیروں کے پاس آئے، کفن ہٹایا، تلووں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ ابا اب تمہارا سینہ نہ ملے گا، ایک بار اور کلیجے سے لگا لو ابا۔ بدن کفن ٹوٹے، ہاتھ نکلے، آجا میرے لال آجا۔ حسین ماں سے لپٹے، آثار قیامت برپا ہوئے۔ مولا علی نے بڑھ کے پیار سے بچے کو ماں سے جدا کر دیا۔ علی کربلا آ جاؤ، بے سر کے جنازے سے بیٹی لپٹتی ہے تو تازیانے مارے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ رات کے سناٹے میں سسکیوں کے بیچ بیٹیوں اور بیٹوں نے ماں کے جنازے کو رخصت کر دیا۔ بیٹیاں جنازوں کی رونق ہوتی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، جنازہ گھر سے نکلے تو چیخ چیخ کے روئیں، مگر اماں کہہ گئی دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ سسکیوں کے درمیان رات کے سناٹے میں بیوی کا جنازہ اٹھ گیا، لے جا کے علی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ ہائے مظلومی کہ آج تک نہیں معلوم کہ مظلومہ کہاں دفن ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور ہمیں ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لائق بنا دے۔ مالک جو دنیا سے لے گا ان کی مغفرت فرما، جو ظلم و ستم کا شکار یمن سے لے کے افریقی ممالک تک اور پاکستان اور افغانستان جیسے علاقوں میں فاطمہ والے، علی والے، حسین والے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ماں کے پیٹوں پہ برچیاں مار مار کے بچے نکال کے نو کے نیزہ پہ اب بھی بلند کیے جاتے رہے ہیں۔ داعش، IS، طالبان جو بھی
ظلم کر رہا ہے معبود اسے نیست و نابود کر دے. معبود مطبوعات عالیات کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عنایت فرما. عصر غیبت میں جو فقہا اور علماء خاص کر کے اور جو مومنین و مومنات کسی طرح بھی دین کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں معبود ان کی حفاظت فرما. ہمارے دور میں تشیع کے محافظ اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب سید علی خامنئی اور عزت و وقار تشیع شناخت تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی, ان کی زندگی کی حفاظت فرما, ان کو صحت کے ساتھ طول دے. ہم انہی کا دور نیابت اصل امام کے ظہور سے مل جائے, ہمیں اور صدمے نہ اٹھانا پڑے. مالک ہمیں اس لائق بنا کہ فرزند زہرا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے قدموں میں کہیں کوئی جگہ اپنی بنا سکیں. ماتم مظلومہ, ماتم زہرا. ختم کر لیں, بسم اللہ, تاخیر نہ کیجیے, ختم شروع کر